آج جتنے خرافات ہوتے ہیں، جتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، جتنا لوگوں کا مال ہضم کیا جاتا ہے، جتنے گالی گلوچ ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم بھول گئے اس کل کو جو یقینی طور پر آنے والا ہے۔ اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پرفیکٹ کرو اپنے کو، اس کل کے لیے تیاری میں لگ جاؤ۔ اس کل کیا چیز کام آئے گی، اس کل کو کیا کام آئے گا، آئیے میں آپ کو بتا دوں۔ اس کل میں صرف نیکیاں کام آئیں گی، اور اس کریم کی کرم نوازی پر قربان جائیے کہ اس کل میں بھی اس کی مہربانی کا حال یہ ہوگا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور فرمایا اگر کسی نے گناہ کیا تو ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، او کما قال، اللہ فرماتے اگر کوئی نیکی کرے گا تو اللہ اس نیکی کے بدلے میں اسے 10 گنا اجر عطا کر دے گا، لیکن اگر کوئی گناہ کرے گا تو گناہ 10 نہیں، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا تاکہ بندے کی بخشش ہو جائے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ ایک بندے کو اللہ اپنی چادر رحمت میں چھپائے گا اور پھر اس کے سامنے گناہ پیش کرے گا، دیکھ بندے تیرے یہ گناہ، لوگوں کے سامنے نہیں، اکیلے چھپا کر، تیرے یہ گناہ ہے نا، ہاں مولا میرے گناہ ہے، میرے گناہ ہے، تو نے یہ سب کیا ہے، ہاں مولا میں نے کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں میں نے کیا ہے۔ رب فرمائے گا میں نے چھپا کے رکھا نا تیرے گناہ کو، دنیا میں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا نا، نہیں مولا جا بھی میں تجھ پر کرم کرتا ہوں، جا تجھے میں معاف کر دیتا ہوں۔ کیا کرم ہے اس کا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندوں کی مغفرت ہو جائے، لیکن بندے مغفرت کے لیے کوئی کام بھی تو کرو، نیکیاں بھی تو کرو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری تو کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو کرو۔ ہاں قیامت میں جب ماں چھوڑ دے گی، باپ چھوڑ دے گا، بھائی چھوڑ دے گا، رشتہ دار چھوڑ دے گا، تو ایک ذات ایسی ہوگی جس کو ہماری فکر ہوگی، اور وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ تلاش کرتے ہوں گے اپنے امتی کو، جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، میرے سامنے سے انبیاء گزریں گے، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سامنے سے انبیاء گزریں گے، کوئی نبی گزریں گے تو ان کے ساتھ ان کا ایک ہی امتی ہوگا، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، پھر میں دیکھوں گا تو آسمان بھرا ہوا نظر آئے گا، تو میں سوچوں گا شاید یہ میرے امتی ہیں، تو بتایا جائے گا نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، اور اس کے بعد پورا افق سب کے سب بھرا ہوا نظر آئے گا، تب مجھ سے بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے امتی ہیں، یہ آپ کے امتی ہیں۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اکبر، میرے امتیوں میں سے اللہ تعالی 70,000 ایسے میرے امتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جن سے کوئی حساب لے گا ہی نہیں، حساب ہی نہیں لے گا ان سے، بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ان کی ایک خوبی بیان کی گئی، 2-3 خوبیاں، ان میں سے ایک خوبی بتا دوں۔ ان کی ایک خوبی ہے کہ وہ توہم پرست نہیں ہوں گے، بدفعلی کرنے والے نہیں ہوں گے، بلی آگے سے گزرے ابھی مت کام کرنا، نکلنا نہیں، بلی آگے سے گزرے، یہ سب وہم رکھنے والے نہیں ہوں گے، بدفعلی کرنے والے نہیں ہوں گے، برا شگن لینے والے نہیں ہوں گے، یہ فرمایا گیا۔ اور اللہ اکبر،
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، گناہ کرنے کے بعد 1000 قیمتی عطر لگا لو، گناہ کی بدبو جو ہے نا وہ رکتی نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ گناہ میں بدبو ہے؟ تو میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، جی صاحب گناہ میں بدبو ہے۔ اگر ہمارے جسم سے گناہ کی بدبو آنے لگ جائے نا تو ہمارے قریب کوئی کھڑے رہنے کو تیار نہ ہو، کوئی کھڑے رہنے کو تیار نہیں۔ گناہ میں ہے بدبو، بہت بدبو ہے۔ اس کو میں حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس سے فرشتے 40 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا گناہ میں بدبو ہے، گناہ میں بدبو ہے۔ یہ تو کہیے اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے پردہ ڈالے رکھا ہے، پردہ ڈالے رکھا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جس شہر کے اندر رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے کی عظیم بزرگ، ماشاءاللہ کیا کہنا، سبحان اللہ، اس عظیم بزرگ کے جوار میں رہتے ہیں جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ تقوی و طہارت اور فیض رسانی کے اندر گزر گیا۔ ان کی زندگی پڑھ کر، ان کی حیات طیبہ پڑھ کر کیوں ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، اس کل کی تیاری کرو جس کل میں نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، نہ دوست کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ ماں باپ کام آئیں گے۔ اس کل کی تیاری کرو اور اس کل کے بارے میں روزانہ سوچو کہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ خیال اگر آج سے آپ نے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیا، بلکہ ہم سب نے اپنے خیال کے اندر اس کو شامل کر لیا اور ہم اس پر غور کرنے لگے، تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ایک گھڑی بھی آخرت کے بارے میں غور کرنے پر اللہ ہمیں 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب قدیر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور پروردگار قیامت کی رسوائی سے ہم سب کو بچا لے، دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا لے، اور پروردگار جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا